عزیز طلبہ السلام علیکم. میری آج کی ویڈیو مولانا محمد حسین آزاد کے مضمون شہنشاہ اکبر پر مشتمل ہے. ان کا یہ مضمون ان کی تاریخ پر مبنی کتاب دربار اکبری سے لیا گیا ہے. تو ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. ہم بات کریں گے مختلف اقتباسات کی اور اس کے حوالے سے ممکنہ سوالات کو زیر بحث لائیں گے. پہلا اقتباس: اس کی طبیعت کا رنگ ہر عہد میں بدلتا رہا. بچپن کی عمر کے پڑھنے کا وقت تھا، کبوتروں میں اڑائی. ذرا ہوش آیا تو کتے دوڑانے لگے، اور بڑے ہوئے گھوڑے بگانے اور باز اڑانے لگے. نوجوانی تاج شاہانی لے کر آئی. بیرم خان وزیر صاحب تدبیر مل گیا تھا. یہ سیر و شکار کے مزے لینے لگے. علم سے بے بہرا رہے، مگر مطالب علمی کی تحقیقات اور اہل علم کی صحبت کا شوق اتنا تھا کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اب اس اقتباس میں جس شخصیت کا احوال بیان کیا جا رہا ہے وہ موضوع یا عنوان کے اعتبار سے بلا شبہ شہنشاہ اکبر کی بات ہو رہی ہے. ان کی بچپن کی عمر کا احوال بتایا کہ انہوں نے بچپن میں بھی پڑھنے کی بجائے کبوتر بازی میں اپنا وقت گزارا، اور اس کے بعد کتوں کی دوڑ کا شوق ہوا، گھوڑے بھگانے گھوڑوں کی دوڑ کا شوق ہوا، بازوں کو اڑانے کا شوق ہوا، اور بہت کم عمری میں ان کو ان کے والد کے انتقال کے بعد تاج و تخت مل گیا تھا. لیکن یہ کم عمری اس طرح کی تھی کہ ان کی والدہ نے تمام امور سلطنت سنبھالے اور وزیر کے حکم نامے کے تحت امور سلطنت کو انجام دیا جاتا تھا. وزیر بیرم خان تھے، اور کم عمری کے اس دور میں اگرچہ اتنی زیادہ عقل نہیں تھی، یا کہہ لیا جائے کہ لاؤبالی پن تھا، جس کی وجہ سے سیر و شکار ان کو زیادہ اہم لگتا تھا. علم کا بالکل بھی حاصل نہیں کیا، لیکن علمی موضوعات کو سمجھتے تھے اور اہل علم کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے تھے. اگلا اقتباس: باوجود ہے کہ ہمیشہ فوج کشی اور مہموں میں گرفتار تھا اور انتظامی کاروبار کا ہجوم تھا، سواری اور شکار بھی برابر جاری تھا، مگر وہ علم کا عاشق، علم و حکمت کے مباحثوں اور کتابوں کے لیے وقت نکال ہی لیتا تھا، یعنی کتابیں سنتے تھے. یہ شوق کسی خاص مذہب یا خاص فن میں محبوس نہ تھا. کل علوم اور فنون اس کے لیے یکساں تھے. اب نوجوانی کا یہ دور تھا، اس میں انہیں اپنے والد کے جو دشمن تھے ان سے بھی مختلف مہمات کا سامنا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے بتایا گیا کہ مختلف مہمات میں اور فوج کشی میں ان کا وقت گزرا. اس کے علاوہ انہیں انتظامی طور پہ بھی مصروف رہنا پڑتا تھا، لیکن مصروفیت کا زیادہ تر بوجھ وزیر بیرم خان نے سنبھال رکھا تھا، اور ان کی نوجوانی کے وہ لاؤبالی پن کا ثبوت ان کی سواری اور شکار کے طور پہ بھی نمایاں نظر آتا ہے. لیکن علم سے محبت رکھنے والی یہ شخصیت کتابوں کے سننے کے لیے وقت نکال لیتی تھی، اور علمی بحث مباحثے کے لیے بھی وقت نکال لیا جاتا تھا. اور صرف یہ نہیں کہ کسی خاص مذہب یا کسی خاص علم یا فن کے لیے یہ شوق تھا، بلکہ تمام علوم، تمام فنون، جو کچھ بھی سننے کو مل جاتا اکبر سننا پسند فرماتا تھا. تیسرا اقتباس: جب دیکھا کہ ان کی بے لیاقتی اور جاہلانہ سینہ زوری ترقی سلطنت میں خلل انداز ہے تو آپ نے کام کو سنبھالا. اس حالت میں جو کچھ کرتا تھا عمرۂ تجربہ کار اور معاملہ فہم عالموں کی صلاح سے کرتا تھا. جب کوئی مہم پیش آتی یا اثناء مہم میں کوئی نئی صورت واقع ہوتی یا کوئی انتظامی امر آئین سلطنت میں جاری یا ترمیم ہوتا تو
امرائے دولت کو جمع کرتا، ہر شخص کی رائے کو بے روک سنتا اور سناتا، اور اتفاق رائے اور صلاح اور اصلاح کے ساتھ عمل درآمد کرتا، اور اس کا نام مجلس کنگاش تھا۔ ایک امتحانی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو گزشتہ پرچوں میں مجلس کنگاش کے حوالے سے ایک سوال آ چکا ہے۔ دراصل یہ اکبر اعظم کی ایک خاص مجلس تھی جہاں اس کے سلطنت کے امیر اس کے ارد گرد جمع ہوتے تھے، انہیں اکٹھا کیا جاتا تھا، عالموں سے مشورہ کیا جاتا تھا، صلاح مشورے کے بعد اور اصلاح یعنی اس کو اگر ٹھیک کرنے کی کوئی گنجائش ہوتی تھی، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا تو اس میں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ اور اگر دیکھا گیا ہے کہ کوئی ایسا حکمران جو لاابالی پن کا شکار ہو تو اس کے امراء اور وزراء اس کے اس لاابالی پن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اکبر اعظم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ 20 برس تک جو ان کے تمام مقدمات تھے، سلطنت کے مقدمات تھے، وہ علماء شریعت دیکھتے رہے، اور پھر جب دیکھا کہ وہ کوئی یعنی سینہ زوری کرتے ہیں اور ان میں اس قدر دم خم نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر کچھ معاملات کو نپٹا سکیں، تو پھر کام کو سنبھالا اور اس کے لیے بھی تجربہ کار عمرہ سے مدد لی، اور ایسے لوگ جو دور اندیش تھے، ایسے علماء کرام کو بھی اپنی مجلس میں شامل رکھا، اور اسی حوالے سے جو ایک مجلس بنائی اس کا نام مجلس کنگاش رکھا گیا۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے اکبر اعظم کی کہ وہ کس قدر کہا جائے کہ رحم دل تھا۔ بے زبان، نمک خوار، نہ دکھ کی شکایت کر سکتے اور نہ کسی آرام کی درخواست، اس لیے خود اٹھ کر جاتا اور ان کی عرضیاں صورتحال سے پڑھتا تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکبر اعظم کو ایسی کیا ضرورت تھی کہ وہ بذات خود درخواستوں کو خود غور سے پڑھتا تھا۔ دراصل اس نے اپنی عمر کا جو ابتدائی زمانہ گزارا وہ مشتمل تھا اس دور پر جب علماء کرام یا ایسے لوگوں پر اس نے بھروسہ کیا جس کی طرف سے کچھ غیر دانشمندانہ فیصلے دیکھنے میں آئے، اور مزید یہ کہ عوام الناس کو بھی مختلف مصائب کا سامنا تھا۔ ان تمام دشواریوں کو مد نظر رکھ کر اکبر اعظم نے امور سلطنت کو خود اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اب بادشاہ یا شہنشاہ کی ایک کہہ لیا جائے شخصیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ عام لوگ اس کے حضور پیش ہونا بھی اس میں بھی خوف محسوس کرتے ہیں، تو اسی طرح سے بادشاہ کے ارد گرد موجود جو لوگ تھے، شہنشاہ اکبر کے ارد گرد موجود لوگ کوئی اپنے دکھ درد کی شکایت نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے لیے آسان حل یہ نکالا گیا تھا کہ آپ اپنی عرضی ایک درخواست کی صورت میں لکھیے اور بادشاہ کے حوالے کر دیجیے۔ تو اس طرح سے شہنشاہ اکبر نے عدل و انصاف کا ایک اہم مرحلہ، ایک اہم ثبوت دیا عوام الناس کے دل جیتنے کے لیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں حکمرانی کی ایسی مثال ممکن ہے؟ ہم اگر موجودہ حکومتوں پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت کم ایسی مثالیں ملیں گی جہاں غربا پروری کی کچھ مثالیں موجود ہوں گی۔ بہرحال کوئی نہ کوئی ایسی حکومت ہمارے مد نظر ضرور رہتی ہے جس کے پیش نظر غریبوں کی ہمدردی کا جذبہ، غربا پروری کا جذبہ شامل حال رہا ہو، اور ایسے مختلف حکومتی اقدامات ہماری نظر سے گزرتے رہتے ہیں جس میں عوام الناس کو کچھ نہ کچھ ریلیف دینے کا وعدہ کیا گیا ہو۔ بعض دفعہ یہ وعدے وفا بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر اوقات اس قسم کے وعدے پورے نہیں کیے جاتے۔ اقتباس نمبر 5، استبل اور فیل خانہ، شتر خانہ وغیرہ وغیرہ جانوروں کو اول بات ان کے اور کارخانوں کو دیکھتا تھا۔
اقسام صنعت کی کارگاہوں کو ملاحظہ کرتا تھا، ہر باب میں عمدہ ایجاد کرتا تھا اور دل پذیر اصلاحیں دیتا تھا۔ اہل کمال کے ایجادوں کی قدر مقدار سے زیادہ کرتا تھا اور ہر فن میں اس توجہ سے شوق دکھاتا تھا کہ گویا اسی فن کا فریفتہ ہے۔ توپ، بندوق وغیرہ آلات جنگ کی صنعت اور فنون دستکاری میں دستگاہ رکھتا تھا۔ اکبر کے دور میں صنعت و حرفت کے حوالے سے مولانا محمد حسین آزاد نے ایک تخیلاتی نقشہ بیان کیا ہے۔ دراصل اس دور میں صنعت و حرفت نے حقیقت میں ترقی کی، اور نہ صرف یہ کہ صنعت و حرفت بلکہ اس سے متعلقہ دیگر مزید انتظامی شعبے، ان میں بھی ہمیں ترقی دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اسی حوالے سے اکبر اعظم خود ذاتی دلچسپی لیتا تھا اور مختلف صنعتوں کا کارخانوں کا معائنہ کرتا رہتا تھا، اور اس سلسلے میں اگر کوئی ایسا امر قابل توجہ ہوتا تو اس میں ایسی اصلاح کرتا تھا کہ جو نئی ایجاد یا نئی کسی چیز کو پیدا کرنے کا باعث بن جاتی۔ اس کے علاوہ ایک ایسا قدردان تھا جو کمال رکھنے والے، علم و ہنر رکھنے والے لوگوں کی قدر کرنا جانتا تھا، اور صرف یہ اس کی توجہ کسی ایک فن تک محدود نہ تھی، بلکہ ہر فن میں وہ اسی توجہ سے دل موہ لینے والے اصلاحی کام انجام دیتا تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ آلات جنگ کی صنعت کو ترقی دے رہا تھا، بلکہ دستکاری کی صنعت میں بھی اسے مہارت حاصل ہو چلی تھی۔ اگلا اقتباس: رعیت کی داد خواہی کو سنتا تھا اور نہایت درد خواہی سے حال پوچھتا اور جواب دیتا تھا۔ غریبوں کی خاطرداری بہت کرتا تھا، جہاں تک ہو سکتا تھا ان کی دل شکنی گوارا نہ کرتا تھا۔ ان کے غریبانہ نذرانوں کو امیروں کی پیشکشوں سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر یہ معلوم ہوتا تھا کہ اپنے تئیں کم ترین مخلوقات سے شمار کرتا ہے۔ اس کی ہر بات سے خدا پر توکل معلوم ہوتا تھا۔ اس کی رعایا اس کے ساتھ دل سے محبت رکھتی تھی، مگر ان کے دلوں پر اس کی ہیبت اور دہشت بھی چھائی ہوئی تھی۔ اس اقتباس کو دیکھا جائے تو یہاں اکبر اعظم کی رعایا پروری کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ ایک عرصے تک وہ اپنے امور سلطنت سے دور رہا تھا، اور اس کے بعد جب اسے ان چیزوں کا احساس ہوا کہ یہ امور سلطنت سے دوری عوام الناس میں کس قدر مشکلات پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہے، تو اس نے بذات خود ہر چیز میں دلچسپی لینا شروع کی۔ عوام کی مشکلات، ان کی پریشانیوں کو سننا شروع کیا، اور ان کا احوال پوچھنے کے بعد ان مسائل کو حل کرنا بھی شروع کیا، اور غریبوں کے لیے مشکلات کو حل کرنے والا ایک ایسا حکمران ثابت ہوا کہ عوام الناس اس کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ اکبر اعظم خود بھی ایسی شخصیت تھا کہ وہ غریبوں کا بہت قدردان تھا، ان کی دل شکنی اسے قبول نہ تھی، اور جو کچھ تحفے تحائف غریبوں کی طرف سے اگر نظر کیے جاتے تھے تو وہ ان کو بہت سراہتا تھا۔ یہاں تک کہ امیر امراء اگر اس کی خدمت میں کوئی نذرانہ یا کوئی تحفہ پیش کرتے تو اس کی بنسبت ان غریب لوگوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ خود کو ان غریبوں کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پیش کرتے ہوئے اپنے آپ کو کم تر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ پر توکل رکھتا تھا۔ اس کی رعایا اگرچہ اس سے محبت بھی کرتی تھی، لیکن اس کے ایک کامیاب حکمران کی نشانی یہ بھی ہے کہ نہ صرف محبت باقی رہے بلکہ احترام باقی رہنا چاہیے۔ یہ احترام ہیبت اور دہشت کی صورت میں تھا کہ اگر خدا نخواستہ ان سے کوئی ایسا غلط کام ہوا تو اس کی انہیں سزا بھی ملے گی۔ اقتباس نمبر 7:
دشمنوں کے دلوں میں اس کے دلیرانہ دھاووں اور فتوحات کے کارناموں نے بڑا رعب ڈالا تھا۔ باوجود اس کے خواہ لڑائی کا شوق نہ تھا۔ لڑائی کے مارکوں اور جنگ کے میدانوں میں دل اور جان تک کھپا دیتا تھا، مگر ہمیشہ فہم و فراست سے کام لیتا تھا۔ دل میں ہمیشہ صلح مد نظر رکھتا تھا۔ جب حریف اطاعت کے راستے پر آتا فوراً عذر قبول اور ملک بحال۔ جب مہم ختم ہوتی تو دارالسلطنت میں واپس آتا اور آبادانی اور فراوانی ملک و دولت کے شغلوں میں مصروف ہوتا۔ بنیاد سلطنت اس پر رکھی تھی کہ جہاں تک ہو سکے ملک کی خوشحالی اور لوگوں کی فارغ البالی میں خلل نہ آئے۔ خدا ترسی اور رحم و شفقت اس کے خمیر میں رچی ہوئی تھی۔ اب یہاں دیکھا جائے تو اکبر اعظم کی فہم و فراست کا احوال بیان کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں دو چیزیں واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف تو جنگی مہمات نظر آتی ہیں، دوسری طرف سلطنت کے امور دکھائی دیتے ہیں۔ تو جنگی مہمات کے سلسلے میں اگر بات کی جائے، اکبر اعظم نے کس طرح سے حکمت و دانائی کا ثبوت دیا کہ وہ بہادری سے لڑتا تھا اور حملہ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتا تھا، بلکہ دلیری اور بہادری کا ایک درس اس کے فوجیوں کو بھی جا بجا ملتا رہتا تھا، لیکن وہ خواہ کسی لڑائی کا شوق نہیں رکھتا تھا۔ جہاں جنگ کرنا ضروری ہوتی وہیں پر وہ جنگ کے لیے سامنا کرتا۔ دوسری صورت میں وہ ممکنہ حد تک فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے معاملات کو بات چیت کے ذریعے، افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے پر زور دیتا تھا۔ لیکن جہاں جنگی صورتحال درپیش ہوئی وہاں وہ پورے دل اور پورے جان کے ساتھ، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ جان فشانی سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ رہتا تھا۔ لیکن جب دشمن اس کی فرمان برداری قبول کر لیتا تو فوراً اس کے تمام تر عذر قبول کر لیے جاتے، اس کی مملکت کو بھی بحال کر دیا جاتا۔ تو یہاں ہمیں اس کی دو چیزیں نظر آتی ہیں، ایک تو دلیری اور دوسرے فہم و فراست سے، افہام و تفہیم سے مسائل کو حل کرنے کی ایک کوشش۔ اس کے بعد یہاں بات ہو رہی ہے امور سلطنت کی، تو اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ سلطنت میں لوگ خوشحال رہیں اور لوگوں کو ہر طرح کا سکون و آرام میسر رہے۔ اس کے علاوہ خدا ترسی کا جذبہ اس میں بہت زیادہ تھا۔ ہمدردی اور شفقت کا مظاہرہ بھی اس نے اپنی عوام الناس پر جاری رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ارد گرد اور عوام میں بہت زیادہ مقبول تھا۔ اب ہم اس مضمون کے بنیادی نقطے پر بات کریں گے۔ آزاد کے اس مضمون میں اکبر اعظم کی شخصی خوبیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کے روزمرہ کے معمولات، مشاغل اور کردار کو انتہائی دلکش انداز میں آزاد نے واضح کیا ہے۔ عوام الناس کے لیے جذبہ ہمدردی اور دشمنوں کے ساتھ رحم دلانہ برتاؤ بھی آزاد کی اس تحریر کا اہم نقطہ ہے۔ اب اگر بات کی جائے تنقیدی جائزے کی، تو اس مضمون میں ہمیں جو چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ تاریخی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ اگرچہ آزاد کی فطری صلاحیت جس کے ذریعے وہ تخیل سے کام لیتے ہوئے تمثیلی انداز اختیار کرتے ہیں، ہمیں اس میں بھرپور انداز میں نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی تاریخی کتابوں کی اہمیت قدرے کم ہو جاتی ہے، لیکن یہی تخیل کی کار فرمائی ہمیں بھرپور ایک ایسا انداز فراہم کرتی ہے جس کی وجہ سے قاری ایک طلسماتی فضا میں پہنچ جاتا ہے اور وہ سب چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کا شاعرانہ تخیل اس تحریر میں بھرپور انداز میں نظر آتا ہے۔
آزاد کی ایک اور خوبی مکفّہ اور مسجع الفاظ کا استعمال، قافیے اور سجے ہوئے عبارت کو آزاد ترجیح دیتے تھے، اور یہاں بھی یہ قافیہ پیمائی ہمیں نظر آتی ہے۔ بہرحال جزیات نگاری کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ایک ایک منظر کو آزاد نے اپنے زور تخیل کی بدولت بھرپور انداز میں پیش کیا ہے اور قاری کے سامنے ایک واضح طور پر ایک نقشہ پیش کر دیا ہے۔ مصمود میں ہمیں ربط و تسلسل بھرپور انداز میں نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے آخر تک دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ یہ ویڈیو یہیں مکمل ہوئی۔ آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔